السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ خوش ہو جائیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ دل کی خوشی کا کیا بتائیں کہ ماہ رمضان قریب ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مہینے کے قریب لے جا رہے ہیں جو شہر القرآن بھی ہے، شہر الرحمن بھی ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ آئیں اللہ سے ڈھیروں دعائیں کریں روز کہ اللہ نصیب فرمانا یہ رمضان زندگی کو قائم رکھنا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ رمضان اتنا قیمتی کیوں ہے، اس کا انتظار اتنا کیوں ہوتا ہے، مومن اس کے لیے اتنا بے چین کیوں رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم اپنی رمضان پریپریشن سیریز ہیں یہ جو ہم انشاءاللہ 7 ڈیز پر مشتمل ہوگی۔ آپ لوگ اپنی نوٹ بک اور اپنے پاس اپنا پین موجود رکھیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ اپنے لیے مین پوائنٹس جو ہیں وہ اتارتے جائیں تاکہ جو چیز ہم سیکھیں اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، یعنی گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی نیکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ الحمدللہ رمضان ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک بار پھر سے عطا کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کو ابھی سے اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ اللہ رمضان نصیب فرمانا صحت اور عافیت کے ساتھ، اور لیلۃ القدر نصیب فرمانا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن پر ہم لوگ جو ہیں اپنی کہ ہم نے سٹارٹ کس طرح سے لینا ہے، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کیا چیز ہے، کس طرح سے کریں گے انشاءاللہ آج کے دن پر ہم یہ دیکھیں گے، اور پھر ڈے بائی ڈے انشاءاللہ جو ہمارے 6 ڈیز ہوں گے اس میں ہم اپنا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایک ایک مسائل کو ڈسکس کریں گے کہ ہم مزید اور کس طرح سے جو ہے اپنے اندر بہتری لائیں گے، رمضان کو بہتر طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیت ابھی بھی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیت کر کے اپنی آج سے اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سیکھیں گے اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار دعا پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کوئی کام نیت کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ جو عقل رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، جو کام بھی کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی نیت یعنی ارادہ ضرور کرے گا جو اس کے کام کا باعث ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عاقل نیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام کر سکے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ جو ہے نا تمہیں کوئی نیت کے بغیر کام کرنے کا حکم دیتا تو یہ ایسی چیز کا حکم دیتا جو انسان کے بس میں نہیں۔ تو چنانچہ نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیت چونکہ دل کا فعل ہے اس لیے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کا فعل ہے، ہم نے نیت کرنی ہے، دل سے کرنی ہے۔ جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو کام کا ارادہ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے دل کے پختہ ارادہ کرنا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان میں ہمیں پتہ ہے ہم نے پلاننگ کرنی ہے اپنی کہ ہم نے رمضان میں قرآن کی کس طرح سے پڑھنا ہے، دورہ قرآن لینا ہے، ٹرانسلیشن کس طرح کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم روزوں کے حوالے سے، پھر نوافل کے حوالے سے ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اشراق کے پڑھنے ہیں، تہجد کے نوافل، وضو کے نوافل، یعنی ہم پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریڈی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ اس پلانر کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آسانی اور ہمیں جو ہے جس چیز کا علم نہ ہو وہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے۔ لیکن بات آ جاتی ہے ہم اپنے گھریلو معاملات کی طرف۔ ہم جو مین چیز یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا ہر وقت پورا وقت جو ہے وہ عبادت میں کس طرح گزار سکتے ہیں۔ یعنی ہم رمضان کا مہینہ ہے، ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہم نے نیک اعمال جو کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، لیکن درمیان میں ہمیں بہت سے ایسے کام، گھریلو کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جو ضروری ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے صفائی بھی کرنی ہے، ہم نے گھر کے کام کاج جیسے برتن دھونا ہے، کپڑے دھونا ہے، اور یہ تمام جو بھی معاملات ہمارے گھریلو معاملات ہیں وہ تو کرنے ہیں۔ اب ہم وہ تمام کام جو ہیں وہ ہمارا وقت وہ عبادت میں کس طرح گزر سکتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ چیز سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت کیا کرنی ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، پہلی نیت تو یہ کہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ اب آپ صفائی کرنے لگے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ، اب اگر میں صفائی کرنے لگی تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ عبادت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ عبادت کس طرح بن سکتا ہے؟ تو ہم اس کے پیچھے آپ نے نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی صفائی کرنی ہے کیونکہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ کو خوبصورتی بھی پسند ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے یہ صفائی کر رہی ہوں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو سنت پر عمل ہوگا، کیونکہ سنت کیا ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نیت کیا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح یہ گھر صاف ہو رہا ہے اسی طرح میرا دل بھی ہر برائی سے پاک ہو جائے، الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیے گا کہ وہ وقت آپ کا کس طرح عبادت بن جائے گا جب آپ ہر کام میں جو ہے وہ نیت شامل کر لیں گی، اور وہ نیت آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے دل کے پاکیزگی بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب آپ اپنی زبان پر ذکر اذکار جاری رکھیں گے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ ذکر اذکار کو جاری رکھیں، ساتھ اپنی کوئی بھی چھوٹا بلوٹوتھ منگوا لیں، ابھی سے منگوا لیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی تلاوت لگا لیں کہ آپ کے کان بھی جو ہے وہ عبادت کریں، الحمدللہ۔ یہ بھی ایک بہترین ٹپ ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی آپ دورہ قرآن چلا لیں یا تلاوت لگا لیں تاکہ آپ کے کان جو ہیں وہ بھی عبادت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ برتن دھو رہے ہیں اس ٹائم پر بھی آپ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے جس طرح یہ برتن میل کچیل سے پاک ہو رہے ہیں، یہ دھل رہے ہیں، اسی طرح میرے گناہ دھل جائیں۔ پھر آپ کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑے، یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے یہ دعا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح یہ کپڑا میل کچیل سے، یہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ تو جب بھی آپ کپڑے دھوئیں، ظاہری بات ہے ہم نے کپڑے بھی دھونے ہیں، تو آپ پیچھے کیا کریں گے؟ نیت کر لیں گی کہ جس طرح یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہونے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا دل بھی جو ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہو جائے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کا پورا وقت عبادت میں گزرے گا، لیکن زبان پر ذکر آپ نے جاری رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں، آپ تب نیت کر سکتی ہیں، بالکل آپ کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جمال ہیں، آپ کو خوبصورتی پسند ہے، اور ساتھ اللہ کی رضا شامل کر لیں، آپ ذکر اذکار پر جاری رکھیں زبان پر۔ اس کے علاوہ اب آ جاتی ہے بات سونا ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ہم سوتے نہیں ہیں کہ میرا قرآن پیچھے رہ جائے گا، اور پتہ نہیں ہم اس میں کیا نیند کے اندر ہی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میں نے اس کو، مطلب ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے ہمارا۔ تو آپ
یہ مت کریں کہ آپ تھک گئے ہیں اور پھر بھی آپ وہ عبادات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایسی عبادات اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کریں، اور ریسٹ کرنے اب آپ لیٹنے لگے ہیں، سونا ہے تو آپ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے سونے لگے، کیونکہ جب میں اٹھوں گی میرے اندر جو فریشنس آئے گی وہ میں آپ کے راستے میں لگاؤں گی، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کا سونا بھی انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو جب آپ اٹھیں گے، آپ فریش ہوں گے، تو آپ بہترین انداز میں جو ہے وہ پھر سے عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ اپنے اندر شامل کرنا ہے، یعنی ہر کام کے پیچھے نیت کرنی ہے۔ اب جو مین چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سحری اور افطاری بنانا، اب وہ آپ کے حصے میں آیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کو کتنی نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے، کہ سحری اور افطاری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت ایک بندے کو جو ہے وہ سحری یا افطاری کروا رہی ہے، مطلب اس طرح آتا ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سنت ہے، کھانا کھلانے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ اور جب سحری اور افطاری کی بات آتی ہے تو جو عورت سحری بنا رہی ہے، افطاری بنا رہی ہے، اس کو اپنے اور وہ خود بھی روزہ رکھ رہی ہے، اپنے روزے کا تو اس کو اجر مل رہا ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے جتنے لوگ سحری اور افطاری کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کو بھی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ پورا اجر، اس جتنے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، اس کا اجر بھی جو ہے وہ اس کے حصے میں جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آئیے یہ نیکیوں کا، یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، یعنی عورت کے لیے تو ایک بہت قیمتی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سحری اور افطاری والا جو معاملہ ہے بہت ہی پیارا ہے نیکیاں کمانے کا۔ تو اس میں آپ نیت کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری وجہ سے جتنے لوگ روزہ کھولیں گے اس کا اجر مجھے ملے گا، اور یہ میں آپ کے رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کے حصے میں پوری ساری افطاری نہیں آئی تو آپ کہیں گے کہ مجھے اجر نہیں۔ جو کام بھی آپ کے حصے میں آتا ہے، جو آپ کی مدر آپ کو ڈیوائڈ کر رہی ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ مجھے یہاں پر بھی نیکی کا موقع مل رہا ہے، یہاں پر بھی، مطلب ہر ایک ایک پوائنٹ میں جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک ایک جگہ پر کہ آپ نے نیکی کس طرح سے ہم کمانی ہے، ہم نے کس طرح سے، یعنی یہ جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا باغ الخیر، کہ اے نیکی میں بھاگ دوڑ کرنے والے، یہاں پر جو ہے آپ کس طرح نیکی میں بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو مومن ہوتا ہے وہ تو تیار رہتا ہے، ایک ایکٹیو ہوتا ہے وہ، کہ میں نے ہر موقع پر کس طرح، میں کس جگہ پر جو ہے اپنے نیکی جو ہے وہ کما سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فردر ہم اپنی نیکسٹ سیریز کے اندر ساتھ ساتھ ہر مسائل کو ڈسکس بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ یہ رمضان شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور تقویٰ کا مہینہ بھی ہے، اس کے علاوہ یہ تبدیلی کا مہینہ بھی ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان پوائنٹس کو آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کہ سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابا عمل بنائے۔